अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। इसको मैं लाइव भी कर देता हूँ, चले अच्छा रहेगा। कोई को देखना चाहेगा तो इसके लिए आसानी होगी। या अल्लाह, ये कोई 25-30 मिनट हैं, जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कुछ पढ़ने की। या अल्लाह या अल्लाह या रहीम। अच्छा, इसमें से जो पहला मसला है वो तो यही है कि घुट्टी देना बच्चों को। वो जो मैंने आपको मसला बताया था, किसी ने पूछा था मुझसे कि हमारी जो है वो अ, हमारे घर में बच्चा लॉलीपॉप खा रहा था, ठीक है। अब वो लॉलीपॉप जो है बच्चा खा रहा था, उसकी दादी पास बैठी हुई थी। दादी ने उससे लॉलीपॉप लिया बच्चे से खेलने के लिए, और अपने मुंह में डाल के ना उसको तंग कर रही थी, वैसे ही खेल रही थी उसके साथ, और फिर उसके मुंह में दे दिया लॉलीपॉप। तो वो जो बच्चे की माँ थी वो बहुत नाराज हुई, यानी बहू जो उसकी थी वो नाराज हुई, और उसने बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप लेके उसको फेंक दिया। तो और कहा ये जरासीम आप दे रही हैं बच्चे को, बच्चों को नहीं देते हैं। वो फिर बड़ा बड़ा परेशान था, कहता यार ये पता नहीं क्या मसला है। तो उसमें से एक चीज जो हमारे निकलती है हमारी शरीयत में, वो है घुट्टी देना। उसको अरबी में कहते हैं तहनीक। तहनीक तहनीक का मतलब होता है घुट्टी देना। हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है घुट्टी देना। उसमें बच्चा जैसे पैदा होता है, पहली खुराक उसकी जो है वो कोई मीठी चीज होती है, खजूर स्पेशली, और वो बच्चे के तालू से यानी लगाई जाती है, अपने मुंह में पहले डाल लेते हैं कोई भी बुजुर्ग आदमी, कोई भी आलिम बंदा, और वो फिर उसके तालू से लगा के तो वो आहिस्ता आहिस्ता खा पी रहा उसे उसको आ रहा होता है। तो ये घुट्टी देना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सहाबा कराम जो है वो लिया करते थे। और मोमिनीन का जो जूता होता है ना, जूता वैसे साफ होता है, पाक होता है। इंसानों का, इंसान चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, दोनों का जूता जो है वो पाक है, मुसलमानों का भी और काफिरों का भी। तो उसमें जो है वो जूता जो है, ये जो उसमें कहते हैं ना कि मोमिन का जूता शिफा है, इस तरह की कोई हदीस वगैरह नहीं मिल सकी ना। लेकिन ये है कि जूता पाक होता है, और बरकत, ये तो पक्का है कि बरकत होती है नेक लोगों की। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल मुबारक से हमें दिखाया है। तो बहुत सारे सहाबे कराम जो हैं वो रसूलुल्लाह पाक ने उनको गुट्टी जो है वो दी थी, खुद दी है। जो सिगार सहाबे कराम है, जो बड़े सहाबे कराम हैं, अपने बच्चों को लाया करते थे। वो आपको मैं बताता हूँ कि कौन खुश नसीब है। अच्छा, गुट्टी देने का तरीका क्या है? गुट्टी देने का तरीका ये है कि गुट्टी देने वाला नेक और मुत्तकी परहेजगार आदमी हो, खा वो मर्द हो या औरत हो, दोनों हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई शख्स पास मौजूद ना हो तो नौमौलूद जो बच्चा है उसको तहनीक की खातिर किसी नेक शख्स के पास लेके जाया जा सकता है। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोग अपने पैदा हुए बच्चों को रसूल करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में लाया करते थे। आप उनके लिए खैर और बरकत की दुआ फरमाते और तहनीक यानी घुट्टी दिया करते थे। गुट्टी दिलवाना सहाबा कराम का अमल है। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सहाबा अपने नौमौलूद बच्चे को हुजूर की खिदमत में लाते थे। हुजूर खजूर चबाकर अपनी जुबान शरीफ से तालू बच्चे के तालू पे लगा देते थे, ताकि बच्चे के मुंह में सबसे पहले हुजूर का लुआब शरीफ पहुंचे। इस अमल का नाम तहनीक है। नीस एक और मकाम पर आप इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे में पहली घुट्टी देने वाले का असर रहता है और उसकी सी आदात पैदा होती हैं। उलमा और मशाइख से घुट्टी जो है वो दिलवाना, ये क्या है? ये बेहतरीन अमल है। और आपको दिखाते हैं कि सहाबा कराम ने क्या किया। हजरत इमाम हसन और हुसैन को घुट्टी देना रसूलुल्लाह की सुन्नत करीमा। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि जब हजरत हसन पैदा हुए तो मैंने उनका नाम हर्ब रखा, और मैं ये पसंद करता था कि वो मुझे अबू हर्ब कुन्नियत से पुकारा जाए।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے گھر میں، حضرت حسن کو گھٹی دی اور مجھ سے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ میرے بیٹے کا نام؟ تو میں نے عرض کیا کہ حرب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ حسن ہے۔ پھر جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام بھی حرب رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت حسین کو گھٹی دی اور مجھ سے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کی حرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسین ہے، حسن اور حسین۔ جو شپیز بھی نشتا اندازہ رہا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گھٹی دینا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ اسماء بنت ابو بکر کا بیٹا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ عائشہ کا اپنی کوئی اولاد نہیں تھی نا، تو ان کو جو ہے وہ اولاد بنایا ہوا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی، جب میں قباء کے مقام پر پہنچی تو میرے یہاں بچے عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہو گئی۔ میں بچے کو لے کر رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے آپ کی مبارک گود میں اس بچے کو رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور اسے چبایا، پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے اس بچے کے پیٹ میں جو چیز داخل ہوئی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب تھا۔ پھر آپ نے اسے کھجور سے گھٹی دی اور اس کے لیے دعائے خیر و برکت کی۔ عبداللہ بن زبیر بہت بڑے جرنیل ماشاءاللہ سے، بڑے ہی معتبر صحابہ کرام میں آتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کو جو ہے وہ آپ نے گھٹی دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں اسے رسول پاک کی بارگاہ میں لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ ابراہیم، پیغمبروں کے نام پہ بچوں کا نام رکھنا چاہیے، اور پیغمبر کے گھر والوں کے نام پہ نام رکھنا چاہیے، اور عبد کے نام سے لڑکوں کا نام رکھنا چاہیے، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الکریم۔ اچھا، اس کو ابراہیم اس کا نام رکھا اور اسے کھجور سے گھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری، انس کے بھائی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، یعنی ان کی ماں سے ہی ہے وہ، یا باپ سے ہوگا؟ ہاں، باپ سے ہے لیکن ماں سے نہیں ہے، ماں سے تو یہ تھے۔ اچھا، تو یہ کہ بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تو میں اسے لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر میں نے کچھ کھجوریں نکال کر رسول کریم کی بارگاہ میں رکھی، آپ نے وہ کھجوریں اپنے مبارک منہ میں ڈال کر چبائی، پھر آپ نے بچے کا منہ کھول کر اسے بچے کے منہ میں ڈال دیا اور بچہ اسے چوسنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کو کھجوروں کے ساتھ محبت ہے، اور آپ نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ دیکھا آپ نے، عبد، پیغمبروں کا نام اور عبد ہونا چاہیے نام۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن زید جب پیدا ہوئے تو ان کے نانا جان حضرت ابو لبابہ نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آج تک اتنے چھوٹے جسم والا بچہ نہیں دیکھا، جسم بہت چھوٹا تھا۔ مدنی آقا نے بچے کو گھٹی بھی دی، سر پہ ہاتھ مبارک بھی پھیرا اور دعائے برکت سے بھی نوازا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن زید جب کسی قوم میں ہوتے تو قد میں سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت عمرہ بنت رواحہ آپ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوا کر چبائی، پھر اسے آپ کے منہ میں ڈال کر اس کے ذریعے آپ کو گھٹی دی۔ اسی طرح عبداللہ بن مطیع کو بھی انہوں نے آپ نے ہی گھٹی دی۔ اور یہ جو آخری صحابی کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حضرت سنان بن سلمہ، اللہ کرے آپ کو یہ نام یاد رہ جائے، سنان بن سلمہ، ان کا مزار پشاور میں ہے۔ حضرت سنان بن سلمہ کا مزار پشاور میں ہے، اور یہ اصحاب بابا کے نام سے مشہور ہے یہاں پر، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں، ایک ہی قبر میں سب کی جو ہے وہ تدفین ہوئی ہے۔ تو آج تک جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ مرجع خلائق ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ حضرت سنان بن سلمہ یہ غزوہ حنین کے مبارک موقع پر پیدا ہوئے تھے۔ غزوہ حنین کب ہوا؟ جب فتح مکہ ہوا ہے
تو فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ بھاگ گئے تھے، یہ وہ والا غزوہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد کو میری ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع میں تیر چلانا مجھے بیٹے کی خوشخبری سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرے والد مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھٹی دی، میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا، میں نے دعا کی، میرے لیے دعا کی، اور میرا نام سنان رکھا۔ سنان کہتے ہیں نیزے کی نوک، اس طرح کے نام رکھنا بھی جائز ہے۔ اسی میں سے حضرت یحییٰ بن خلاد بھی ہیں۔ اسی طرح ابو امامہ اسعد بن سہل بھی ہیں، عبداللہ بن حارث بن نوفل بھی ہیں، محمد بن ثابت بن قیس کو بھی آپ نے گھٹی دی، محمد بن نبیت بن جابر کو بھی گھٹی آپ نے دی، عبداللہ بن حارث بن عمر کو بھی آپ نے گھٹی دی ہے۔ تو یہ گھٹی دینا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، یہ دینا چاہیے اور لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ جو ہے وہ بزرگوں کے لعاب جو ہوتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو یہ گھٹی کا مسئلہ تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہو۔ یہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھنے کا تھا، بڑا یہ بھی کسی نے پوچھا تھا، تو بڑا یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ اور یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو یہ گروپ میں سینڈ کرنا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ بڑا خوبصورت مضمون لکھا ہے، میں نے جمع کیا ہے بس ویسے ہی، تو آپ کو دیتا ہوں۔ یہ میں نے بھیج دیا تھا کہ نہیں؟ بھیج تو نہیں دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ منیبہ خیریت سے ہیں؟ اہلا وسہلا، مرحبا مرحبا۔ الحمد للہ انا بخیر، اہلا بکم اہلا بکم سر۔ شکریہ۔ اچھا جی، یہ ایسا ہوا، ایک واقعہ تھا، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی سناؤں۔ وہ واقعہ ہے حضرت صعصا کا۔ صعصا، حضرت صعصا ایک صحابی گزرے ہیں، ان کا نام یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ حضرت صعصا بن ناجیہ، مشہور صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ جب کلمہ پڑھ چکے اس کے بعد کی بات ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی اچھا انسان تھا، اور میں جو ہے وہ نیکی کے کام کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا مجھے ان نیکیوں پر بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا آخرت میں کہ نہیں؟ تو یہ ثواب، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ بعض اوقات نا ہم لوگ جو نیکی کے کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف بھی کرے، ہمیں داد بھی دے، شاباشی دے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس ہمارے دوست ہوتے ہیں، ان کو شاباشی دینی چاہیے۔ آپ کا ایک جملہ ان کے سارے دن اس کے کان میں جو ہے وہ چلتا رہے گا مسلسل، اگر آپ اسے داد دے دیتے ہیں تو تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو بہت داد دیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو اپنے ماتحتوں کو بہت زیادہ داد دیا کریں، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، سب کو داد کی ضرورت ہوتی ہے، اور بوس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، والدین کو بھی داد کی ضرورت ہوتی ہے، تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہ سوچا کریں کہ یہ بڑے ہیں اور یہ سمجھدار ہیں، یا وہ یہ بندہ عالم ہے، یا یہ بندہ خود ٹیچر ہے،
ऐसा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा दाद की ज़रूरत होती है, हमारे वालिदैन को हमारी बड़ी ज़रूरत होती है, तो दाद ज़रूर दिया करें। इसके बरअक्स आप जो है लोगों की नेकियों को छोटा न जाना करें, और लोगों की नेकियों को बर्बाद न किया करें, ऐसे कि उसको कहें कि ये तुम रियाकारी के लिए कर रहे हो, और तुम ये इसलिए कर रहे हो कि तुम जो है वो अपने अपने आप को दिखा सको, और तुम ये इसलिए कर रहे हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें, और तुम इसलिए कर, ये नहीं कि उस बेचारे की जो नेकी की जो ख्वाहिश होती है वो ही मर जाए। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। लोग थोड़ा सा भी कोई काम करते हैं तो आपने अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, मतलब ये छोटे से काम होते हैं, अगर आप वो भी अगर कर लेते हैं, और आपने ज़रूर उनको दाद देनी है, और उनको ये नहीं कहना कि ये तुम जो है ना तुमने ऐसे किया हुआ है और फजूल में किया हो, तुम लोगों ने रियाकारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये दोनों बातें ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब ये सहाबी हैं, ये अर्ज कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह, क्या उस पे मुझे अजर मिलेगा या नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने दौरे जाहिलियत में क्या अच्छे काम किए हैं, ये बता दें। इस पे उन्होंने वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा हुआ, नेकियों में से एक नेकी, या अल्लाह। अच्छा, तो क्या था वो वाकया, ये था कि उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो है वो ऊंट मेरे गुम हो गए। मेरे ऊंट गुम हो गए तो मैं उनकी तलाश में एक अच्छे ऊंट पे सवार होके चल पड़ा, और मैं तलाश करता 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 एक जगह पहुंचा। वहां मैंने देखा कि वो मेरे ऊंट वहां खड़े हैं। एक गरीब सी कोई गांव, झोपड़ियां, घर जैसे बने हुए थे, गरीबों की आबादी थी, उसमें मैं जो है मेरे ऊंट खड़े थे। तो मैं वहां गया तो वहां एक बाबा मुझे मिला। उस बाबे को मैंने कहा कि ये ऊंट मेरे हैं, ये जो ऊंट खड़े हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपके हैं तो आपके ही हैं, बस ये चलते चलते खुद ही आ गए, हम इसको चोरी हमने नहीं की, ये वैसे ही आ गए हैं, खुद ही आ गए हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो है वो मेरी मेहमान नवाजी की, और मुझे बिठाया अपने पास, और घर से जो है वो खजूरें और पानी जो है ना वो आया घर से। अभी हम वो खा रहे थे कि इस दौरान घर से आवाज आई कि बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है घर में। तो इन्होंने, बाबा ने कहा, आवाज दी कि अगर लड़का है तो ठीक है, अगर लड़की है तो दफना दो उसको। मैं अपने दामाद के आगे सर नहीं झुका सकता। ये ये जो अल्फाज इस तरह के हमारे, ये पंजाबी में बहुत कम होंगे, शायद पठानों में ये बात है। वो आज तक भी जो है वो लड़कियों को अच्छा नहीं समझते, और लड़कियों को बायसे आर समझते हैं। और जैसे ये बाबा ने कहा ना कि मैं अपने दामाद के सामने सर नहीं झुका सकता, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मैं अपनी बेटी को इसके घर कैसे जाने दूं किसी पराये मर्द के साथ, कि वो उसके साथ जिंदगी गुजारे और रातें गुजारे। तो मैं अपने दामाद के आगे सर नहीं झुका सकता, इसको जमीन में गाड़ दो अगर लड़की है तो। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, अगर इसको आपने गाड़ना ही, दफन ही करना है तो ये मुझे दे दें आप, मुझे दे दें। तो बाबा ने कहा कि आप क्या देंगे? तो मैंने अर्ज किया कि मैं, ये जो ऊंट हैं ये मेरे ऊंट आप ले लें। तो बाबा ने कहा नहीं, जिस ऊंट पे तुम आए हो ना, ये अच्छे वाला है, ये ऊंट मुझे चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, ये ले लें, मेरे साथ कोई बंदा भेज दें कि मुझे घर छोड़ के आ जाए, तो बाकी आप ये ले लें, आप कोई मसला नहीं। तो कहते हैं मैंने वो लड़की जो थी, छोटी बच्ची थी वो, तो मैंने वो जो है वो अपने साथ ले ली, और मैं जो है वो अपने घर आ गया। उस बच्ची को मैंने अपनी कनीज को दे दिया, और वो उसे दूध पिलाया करती थी। वो बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी होने लगी तो वो मेरे साथ खेला करती थी, और मेरी दाढ़ी में उंगलियां फेरती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे सीने पे ये खेल रही है और मेरे साथ, तो मुझे ये बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद मैंने आदत बना ली कि मैं जो है जहां भी ऐसा कबीला मिले, अरब के ऐसे लोग, ऐसे घर जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते हैं और उनको बासियार समझते हैं, मैं उनके पास जाया करता था और उनको ऊंट दिया करता, और उनसे जो है वो बच्चियों को लेके आया करता था।
تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں 3 اونٹ دیا کرتا تھا، بچی لایا کرتا تھا، یا رسول اللہ میرے پاس 360 بچیاں ہیں میرے میرے کلے میں، 360 بچیوں کو میں نے بچایا ہے زمانے جاہلیت میں، اندازہ کریں آپ، اللہ اکبر۔ تو میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو کہتے کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا بھی بہت دل جو ہے وہ بھر آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور آنسو جو ہے وہ روا ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم مومن ہوئے ہو، تم ایمان لائے ہو، یہ جو ایمان کی دولت تمہیں ملی ہے نا، یہ اسی نیکی کی وجہ سے ملی ہے تمہیں، اسی نیکی کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس انسان کو اچھا ہونا چاہیے، طبیعتاً اچھا ہونا چاہیے، اور انسان کو طبیعتاً برا نہیں ہونا چاہیے، یعنی غیر ضروری لوگوں سے برائی کرنا اور زبردستی برائی کرنا، جان بوجھ کے برائی کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے لوگوں کو ظلم کرنا، لوگوں پہ ظلم کرنا، لوگوں سے نعمتوں کو روکنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے برعکس لوگوں پہ کرم کرنا، احسان کرنا، لوگوں کو کھلانا، لوگوں کو پلانا، لوگوں کو شیلٹر مہیا کرنا، یہ سب بغیر کسی وجہ کے آپ اس کو دے رہے ہیں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں پھر، اس لیے کہ آپ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کسی سے، آپ اپنے اس کے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے، تو آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اسی طرح انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ طبیعتاً اچھا انسان ہو، طبیعتاً اچھا انسان ہونا چاہیے، فطرتاً انسان کی جو ہے وہ طبیعت فطرت اس کی اچھی ہونی چاہیے، تو وہ نیکی کرنے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نیکی کرنے میں آگے ہوگا، اور ایسی نیکیاں کرے گا جو شمار میں نہیں آتی، ایسی نیکیاں کرے گا وہ، چونکہ اچھا انسان ہے اس وجہ سے۔ اور جو برا انسان ہوتا ہے نا، فطرتاً برا ہوتا ہے، وہ راہ چلتے ہوئے بھی لاتیں مارتا رہتا ہے، راہ چلتے ہوئے بھی لوگوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے، راہ چلتے ہوئے بھی لوگوں کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے انسان ہوگے نا تو اللہ تعالیٰ تجھ پہ کرم کرے گا اور اپنے خزانے کھول دے گا، یہ پکا ہے کہ تم جو نیکی کرتے ہو اور نیکی کی عادت بنا لی ہے اور اس کو جو ہے وہ جتلاتے بھی نہیں ہو، تو بس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بس راستہ کھول دیا ہے اپنی نعمتوں کا، تو آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ نعمتیں نچاور کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کو انسان کو اچھا انسان ہونا چاہیے، اس کے بعد باقی چیزیں ساری کی ساری۔ تو یہ بڑا خوبصورت واقعہ تھا بچیوں کے بچانے والا، اور زندہ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے، پتہ ہے وہ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ باعث آر سمجھی جاتی ہیں، اور آج بھی ہم بچیوں کو بچا سکتے ہیں، آج بھی کوشش کریں گے تو ہم لوگ آج بھی بچیوں کو بچا سکتے ہیں، اور اس سے ہماری طبیعت اچھی۔ اس میں چاہ رہا تھا کہ 2-3 واقعات آپ کو اور بھی سناؤں میں اس حوالے سے، لیکن وہ انشاءاللہ پھر مجھے یاد کرائیے گا کسی دن، میں آپ کو سناؤں گا کہ فطرت سے اگر بندہ اچھا ہے تو پھر اس کو کیا انعامات ملتے ہیں۔ انسان کو فطرتاً اچھا ہونا چاہیے بہرحال۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی تھا ہمارے سامنے، اس لیے میں نے کہا یہ بھی عرض کر دوں۔ یہ اسماء بنت یزید کا واقعہ تو میں آپ کو سناؤں گا الگ سے انشاءاللہ، اسماء بنت یزید کے نام سے۔ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یہ دعا ہمیں اپنے پاس لکھنی چاہیے احباب، اپنے نا اپنا کوئی ایک نوٹ بک رکھیں اپنے پاس، نوٹ بک، اب اور اس میں اپنی جو ہے اپنے وظائف لکھنا شروع کریں، جتنا قرآن مجید آپ کو یاد ہے زبانی اس کو لکھیں، اس پہ مجھے دکھاتے جائیں، میں آپ کو املا بھی سیدھی کرواتا رہوں گا اور آپ کی مدد کروں گا اس میں، لیکن آپ ایک چھوٹی سی کاپی دیکھ لیں جس سے آپ پڑھ سکتے ہو ڈیلی، اور وہ آپ کے ہاتھ میں رہے،
تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو فجر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی آپ فارغ ہوں کسی بھی نماز کے بعد اس کو کھول کے آپ ڈیلی پڑھا کریں گے. یعنی جو کچھ آپ ڈیلی پڑھنا چاہتے ہیں نا اتنا لکھ لیں اپنے پاس. جب آپ لکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو چیزیں زبانی یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے یہ دعا ہے، سفر کی دعا ہے، ماہ سفر کا یہ ایک اچھی دعا ہے. تو اس دعا کو جو ہے اگر آپ لکھ لیتے اپنے پاس اپنی ڈائری میں اور اس کو ڈیلی پڑھتے تو اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوتا اور ساتھ میں یہ دعا بھی آپ کو حفظ ہو جاتی اور اس کا معنی بھی آپ کو پکا ہو جاتا، یاد رہ جاتا آپ کو، ایک ایک لفظ آپ کو میں سمجھاتا پھر. تو یہ ہے میری جان کہ ایک کاپی لے لیں اپنے پاس، مہربانی کریں اور اس میں لکھنا شروع کریں. یہ ہماری حرمین ہے، حرمین شریفین نے قرآن مجید لکھنا شروع کیا ہے نا. اسی طرح ہمارے دوست احباب لکھتے رہے، افریقہ والے جو ہمارے دوست ہیں وہ اپنا قرآن مجید خود لکھتے ہیں. اور ہم لوگ چونکہ وظائف کے بہت عادی ہیں، ہمارے لوگ وظائف بہت زیادہ کرتے ہیں، اذکار بہت کرتے ہیں. تو اگرچہ بہت طریقے ہیں اس کے، آپ کو تصویریں مل جاتی ہیں ہر ذکر کی اور گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں اور اسی کو پڑھتے رہیں. اسی طرح قرآن مجید کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن مجید جو بھی آپ کو یاد ہے جتنا بھی تھوڑا بہت اس کو لکھنا شروع کریں اور اسی سے پڑھتے رہیں اپنے قرآن مجید سے. تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، سب کے لیے انشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ کچھ باتیں تھی میرے ذہن میں نے کہا چلو ہم لوگ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کل پھر انشاءاللہ ہماری ایک تو ہماری 4 بجے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ اور ایک جو ہے ہماری مغرب کی 9 بجے کی انشاءاللہ کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں آپ کے ذہن میں تو کوئی بات نہیں ہے؟ کوئی بھی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیں اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہماری صحبتیں چلتی رہیں، یہ اچھی سنگتیں ہیں اور یہ اچھے سنگ جو ہوتے ہیں یہ تر جاتے ہیں. اچھے سنگ ترے، تو آپ بھی اچھے سنگ ترے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہماری سنگتیں قائم رکھے اور ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ رسول کی باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.